پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اس کمیشن کے رپورٹ میں کہ پاکستان نے کتنے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں، پاکستان عالمی طور پہ خود کو منوانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، یہ چیزیں کتنی پازیٹیو ثابت ہو سکتی ہیں ہمارے ملک کے لیے؟ دیکھیں نا جی، ہم نے پہاڑ جیسی غلطیاں کی، مگر یہ ہماری حکومتوں کی پالیسی نہیں تھی کہ اقلیتوں کو دبا جائے تھے کہ ہم تھر جائیں۔ ایسی محبت سے وہ ملیں گے وہاں کے ہندو اتنے اچھے ہیں۔ ہمارے یہ سب کٹر مذہبی جماعتیں، حافظ سعید اور جماعت اسلامی اور فلاں، وہاں جا کے ویلفیئر کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ مگر کچھ مولوی کچھ نفرت کا پرچار کرتے تھے، غلط فہمیاں پھیلاتے تھے کہ گویا یہ ہمارے کرسچین جو ہیں بیچارے، یہ ہمارے گھروں کا کوڑا صاف کرتے ہیں ہمارے راستوں پہ، یعنی یہ ہمارے اس سے بڑے کیا محسن ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان کو تو زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ خدا کے بندو، اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں ہندوستان کے قدیم باشندے۔ اب مسلمانوں میں بھی یہ کیا نا کہ شودر تو خیر نہیں بنایا اس کو، یعنی شودر تو نہیں سمجھا، لیکن سول سروس میں، فوج میں، کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں آنریبلی۔ ہمارے میڈیا میں بہت سارے دوست ہیں اور بات بہت ہی اچھے ہیں، اور ایز اے ہول یہ سب سے زیادہ قانون کی پابندی کرنے والے شہری ہیں۔ تو لیکن خدا کا شکر ہے کہ رفتہ رفتہ پاکستان میں صورتحال، لاہور میں آپ کو پتا کیا ہوا تھا، جھوٹ بول کے ان بیچاروں کے گھروں پہ حملہ کرایا، گوجرا میں کرایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سیکھنا شروع کر دیا، اور رپورٹ میں لکھا ہے پاکستان میں صورتحال بہتر ہو گئی اور ہمیں اور بہتر بنانی چاہیے۔ رپورٹ سے یاد آیا ہارون صاحب، جاتے جاتے ایک سوال تو میں آپ سے کروں، یہ آٹا سکینڈل پر جو ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ چاہ رہے تھے کچھ شیئر کرنا، وہ شیئر کر لیں۔ رپورٹ سے کیسے یاد ہے؟ آٹے کا رپورٹ کا کیا تعلق؟ آپ نے رپورٹ کا نام لیا تو پار سیکٹر بھی میرے ذہن میں آ گیا، اس پہ بھی بات کروں گی، مگر آٹا سکینڈل پہ تو ذرا بتائیں۔ اچھا جی، آٹے کی ہیں تقریباً 500 مل ہے، یعنی 490 ہو سکتی ہے، 5 ہو سکتی ہیں، 500 راؤنڈ فگر دیا جاتا ہے۔ اس میں سے 250 بند کر دی جائیں گی۔ تو پورا کیسے پڑے گا؟ سب کچھ پورا ہی پڑے گا، وہ پہلے ہی بند تھی، وہ 1400 روپے گندم لے کے سرکاری اپنا گودام سے 1800 روپے بیچ دیتی تھی، اور اس کا بڑا سادہ طریقہ نکالا۔ یہ گوشت ملز کی بات تو نہیں آپ کر رہے ہیں؟ گوشت مل تو ہے، گوشت تو نہیں، وہ جیلی تو نہیں ہے، پہلے سے ہی بند پڑی ہے، وہ کس طرح سے لے سکتی تھی؟ وہ بتائیں گے نا، اس کو گندم نہیں ملے گی۔ جب اس کو گندم کیسے ملے گی؟ علیم خان ان کے ساتھ بیٹھے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بھائی یہ جو 5 سال آپ یا 10 سال یا 11 سال یا 2 سال یہ جو گندم آپ لیتے رہے، 1400 روپے خرید کے 1800 روپے بیچتے رہے، یہ پیسے میں ہمارے میں واپس کر دیں، ملیں گے؟ یہ نہیں ملیں گے تو بند ہوگی نا، وہ اس کو گندم تو نہیں ملے گی اور مقدمہ دائر ہوگا۔ وہ جائے گا کہاں؟ وہ تو جب آدمی جرم کر رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، میں نرغے میں بھی آ سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ ایک باپ بیٹا اچھا تھا تو باپ کو کہتا تھا کہ پانی میں دودھ میں پانی نہ ملاؤ، مگر وہ بڑا ریبڑ تھا، اس کے پاس 200-400 گائے تھیں اور اس میں 200-400 کنستر دودھ ہوتا تھا، مثلا یہ کہ 4000 کلو ہوا تو اس میں 4000 کلو پانی ملا دیتا تھا، یا 2000 کلو۔ تو ایک دن وہ وادی میں تھے تو سیلاب آ گیا، اس نے کہا یار اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ بیٹے نے کہا یہ وہی پانی ہے جو ہم دودھ میں ملاتے تھے، یہ وہی پانی ہے جو ہم دودھ میں ملاتے تھے۔ میں بریک طرف بیٹھ گیا۔ جو آدمی بوتا ہے وہی اس کو کاٹنا پڑتا ہے، اور اس کی تحقیق نہایت احتیاط سے ہونی چاہیے، اور سادہ طریقہ بجلی کا بل اس کا دیکھیں، اگر مل چلتی تھی تو بجلی بھی استعمال ہوتی تھی، اور اگر مل نہیں چلتی تھی اور بجلی کا بل ہی 1000 روپے 2000 4000 روپے 6000 روپے ہے تو اس کو بند ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اس کا نیگوسیشن ہوگی، ظاہر ہے۔ اب دیکھو سزا تو ملنی چاہیے، اس لیے کہ اگر طاقتوروں کو سزا نہیں دیں گے، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب اس میں بھی بات کریں گے کہ نیب پہ اس کا کس کا کتنا، یہ میں نیب کے حوالے سے، جب نیب کے حوالے سے میں گفتگو کروں گی تو ہارون صاحب کے ساتھ یہیں سے آگے بڑھیں گے، مگر جب اس بریک سے بعد ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز کریں گے NFC فنڈ کے حوالے سے، خصوص طور پر بات کریں گے 18ویں ترمیم پر، کیا واقعی ملک کے اندر سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। हारून साहब आगे बढ़ेंगे, 18वीं तरमीम पे बात होगी। आटा स्कैंडल पे आपने बात की थी, जाते जाते ज़रा पावर सेक्टर के हवाले से भी बताएं। इसका कुछ पता ही नहीं चला, सरबराही कौन करेगा, किस तरह से कमीशन बनेगा, बहुत पेचीदा है और उसको थोड़ा सा भी डिले करना चाहिए। क्यों? पहले ये चीनी वाला कर थोड़ा सा बोझ थोड़ा थोड़ा उठाना चाहिए, पर हिम्मत पैदा करनी चाहिए, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। अभी तो चीनी वाला मुश्किल है, तो 3 हफ्ते और लगेंगे। कैसे 25 अप्रैल सुनो ना, 25 अप्रैल उस पे तो बिजली में तो पहले ही कह लो चीनी कंपनी को तंग नहीं करना भाई, उसमें खराबी तो की चीनी कंपनियों ने है और शराय रेशम पे भी की है। चीनी कंपनी को चीनी हुकूमत तो नहीं है। जो रेलवे के इंजन उन्होंने दिए थे हमें, जिसके लिए फुटपाथ तोड़ने पड़े थे, तो वो चीनी हुकूमत ने कहा था कि ऐसे रेलवे इंजन बना के दो जो पाकिस्तान की, वो तो हमारी काबिलियत अपनी थी ना। हमारी असल में नुक्ता ये है कि जो हम हमारे नेगोशिएटर हैं वो क्या कर रहे हैं। तो नेगोशिएट किसने किया? शरीफ खानदान ने, टीटी ब्रदर्स टीटी ब्रदर्स ने नेगोशिएट किए थे मंसूबे। दूसरी बात यह वो वैसे स्लो हो चुका है, आपको बता दूं सी पैक पे काम बहुत स्लो हो चुका है, अमेरिकी दबाव है बहुत। और आप इस एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को इतना बहादुर न समझें कि उनका दबाव कबूल नहीं करते। स्लो के ख़त्म हो नहीं सकता, तारीख का पहिया उल्टा नहीं घूमता। तो जो है अपना जनाब चीनी का, वो मेरी वाजिद ज़िया साहब से बात हुई। अच्छा, वो नहायत मोहतात आदमी है, वो तो पैनामा पे सबने देखा, अपने बंद रखे और उतनी बात बताई जितनी ऑन रिकॉर्ड पहले ही आ चुकी है। मगर उन्होंने कहा, मैंने कहा बहुत मुश्किल है वाजिद ज़िया साहब, इसलिए कि ऑडिटर्स चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, हज़ारों सफ़े पढ़े, नतीजा निकालें, इसलिए कि भाई ये एक मिलने कोई गड़बड़ की नहीं है, कैसे उसको सबूत देना होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। फॉरेंसिक ऑडिट एक बहुत मुश्किल काम है। नब्ज़ देखना, नब्ज़ देख के हकीम ने बताना है, ठीक है। अगरचे इसमें इक्विपमेंट है, वो नब्ज़ देखने में तो ये नहीं होता। तो 3 हफ्ते इसमें उसने कहा FBI के आदमी है, FBI में ज़ाहिर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो मेरा ध्यान उधर नहीं गया था। तो सैकड़ों अरब रुपए की बेकायदगियाँ तो हैं, ये तो FIA के ज़राए तस्लीम करते, सैकड़ों अरब रुपए की बेकायदगियाँ हैं सही, और वो पकड़ी जाएंगी। रह गया बिजली का, तो बिजली का बहुत मुश्किल है और 18वीं तरमीम उससे भी ज़्यादा मुश्किल। चलें फिर जो ज़्यादा मुश्किल है उसी पे बात कर लेते हैं। 18वीं तरमीम पे कर लेते हैं बात। 18वीं तरमीम क्यों का इतना किस्सा ये मुश्किल है भाईजान, लाहौर का एक मशहूर आदमी है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। लाहौर का एक मशहूर शख्स है, एक अरबपति है, नोन, वेरी नोन। अच्छा, उसने किया कुरान मजीद हिफ्ज़। अच्छा, अभी और पुरानी बात है, 30 साल पहले की, ठीक, 14-15 साल का लड़का था। अच्छा। वो तरावी पढ़ा रहा था, नेक खानदान का आदमी था वाले साहब, इसीलिए तो कुरान हिफ्ज़ कराया ना, इसीलिए इमामत खुशहाल खानदान का था, बड़ा अच्छा भाई ये बच्चा है तरावी पढ़ाएगा, कुरान हिफ्ज़ किया। वो तरावी पढ़ाते हुए एक तीसरी, चौथी, 5वीं या 15वीं तरावी में, ये नहीं मैंने पूछा कौन सी तरावी थी, अच्छा, तो वो इमाम सजदे में गया, मुक्तदी भी सजदे में गया। सजदा इतना लंबा हो गया कि किसी मुक्तदी ने सर उठाकर देखा तो इमाम हाथ आए नहीं इमाम ही गायब हो गया। अब वो पता नहीं मुक्तदियों ने बेचारों ने क्या किया। भाई तारीख का पहिया उल्टा नहीं घूम सकता, 18वीं तरमीम मनसूख नहीं हो सकती। देखिए बड़ी ज्यादती हुई, देते सूबों को इख्तियारात, एक पहलू तो बहुत अच्छा है कि इख्तियारात नीचे मुंतकिल हों, मगर 2 गलतियां हुई उसमें, एक मेजर नहीं, 2 बड़ी गलतियां हुई। ये जो है ना जिनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है रज़ा रब्बानी की, लेफ्ट वालों ने, जिनके असातिज़ा ने अपना माशरे से नफरत करने वाले जो थे ना, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, बड़ा पोलाइट होने से मुल्ला और सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लिबरल फाशिस्ट जिसे कहते हैं, माशरे से इसको बड़ी नफरत होती है। इसके पास कुछ नहीं होता नफरत और नखवत के सिवा। 2 बड़ी गलती कि नवाज शरीफ की तो जरूरत ये थी कि उसने तीसरी दफा वजीर आजम बना था, इसलिए इनका बगैर हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं था। और ANP वाले जो हैं वो सूबे का नाम बदलना चाहते थे और ये चाहते थे कि सूबाई हुकूमतों के पास पैसा हो तो ये मुस्तकिल तौर पर उसमें मदद करें। भाई एक तो उसको करते मशरूत और बतदरीज, हर जेनुइन काम बतदरीज होता है, मरहलावार होता है। सही, यानी कुछ हुकूक तो उनको दे देते 2013 में, कुछ 2018 में, 2023 में, और आइन में कह देते कि इसमें तरमीम नहीं हो सकती, ये नहीं कि उसको रोक लिया जाए। मरहलावार किया जा सकता था।
ٹھیک ہے اس سے اور اس میں کیپیسٹی مثلا کون سی یونیورسٹیاں بنائی ہیں جی تعلیم لے گئے سب کچھ یہ NFC کے حوالے سے اور صحت کے کون سے ادارے بنائے ہیں وہ 200-250 یا کتنے 150 کالج بنا دیے ڈاکٹر اعظم نے پیسے لے ڈیمانڈ تو کے یہی تھا ٹھیک ہے نا جی کہ پیسے دیے جائیں تاکہ ہم کام دوسری بات یہ ہے کہ اختیارات نیچے منتقل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بلدیات کو دیں اختیارات بلدیاتی نظام مشرف اسٹرانگ نے ہونا تو چاہیے بہت اختیارات دیے تھے 11 محکمے انہوں نے ایوب خان کے دور میں جو اختیارات تھے ضیاء الحق کے جو دور میں اختیارات تھے وہ بھی لے لیے واپس تو یہ کون سی اختیارات کی منتقلی ہے اب یہ ہو سکتا ہے اچھا دوسری یہ آئینی ترمیم چاہیے آئینی ترمیم کہاں سے کریں گے یہ تو سادہ قانون منظور نہیں کر سکتے کاف لیگ قومی اسمبلی میں بھی میجورٹی ان کی نہیں ہے کاف لیگ اور اختر مینگل کی اور سینٹ میں تو ہے ہی نہیں سراج درانی صاحب نے بھی یہ کہا اکثریت ہوگی تو ہی یہ پاسبل ہو سکے گا ادروائز اس کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے وہ تو ایک سامنے کی بات ہے آپ نے تو سراج درانی صاحب کا ایسے حوالہ دیا جیسے ایرسٹوٹل کا حوالہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خاص طور پہ یہ سب جانتے ہیں یہ 18ویں ترمیم پہ ہمیشہ ان کا اختلاف رہا ہے یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں یہ مینیج ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لیکن میرا خیال ہے اس کے ذریعے بھی نہیں مینیج ہوگا آسانی سے یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے نقصان بہت ہوا پاکستان فیڈریشن سے تقریباً کنفیڈریشن بن گیا پیسے صوبوں کے پاس چل گیا ابھی کیا پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں 57.5% پیسے وہ لے جاتے ہیں اب آپ نے دی سرکاری ملازموں کو تنخواہیں اور فوج کی تنخواہیں تو باقی تو 1 روپیہ بھی نہ بچا اس کا نتیجہ کیا نکلا مرکزی حکومت کے پیسے نہیں ہوتے وہ قرض لیتی ہے اس نے لے لیے $10 بلین قرض اس میں سے 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں صوبوں کو $1 بلین قرض تھا جب بھٹو گیا ہے 8 بلین تھا جب ضیاء الحق گیا ہے ٹھیک ہے اور وہ 8 بلین 1% پہ ملا تھا اور 1% انفلیشن سے بھی کم ہے یعنی ان فیکٹ پیسہ بغیر سود کے ملا افغانستان کی وجہ سے ایک حد تک مشرف نے ٹیک اوور کیا اٹ واز 38 کیونکہ بیچ میں جمہوریت آ گئی جی انہوں نے $20 بلین چڑھا دیے ضیاء الحق نے گیا حکومت کی 11 برس ضیاء الحق کے بعد 88 کے بعد 99 تک پھر 11 برس میں انہوں نے $20 بلین چڑھا دیے